بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 362 میں مینا کی قربانی کا مصرف بیان کیا جائے گا۔ مینا کی قربانی کے احکام ذکر ہو رہے ہیں اور اس میں مینا کی قربانی کا مصرف اور اس کی تقسیم کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قربانی کو تقسیم کرنے کا وجوب ذکر ہوگا، قربانی کے حصوں کا بیان اور اس میں تساوی کا حکم، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ایک بحث تو یہ رہتی ہے کہ مستحب ہے کہ حاجی جو شخص ذبح کر رہا ہو اس کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی رکھے، تاکہ اگر وہ خود ذبح نہیں کرتا جانور کو تو یہ بھی اس میں شریک ہو جائے اور یہ مستحب ہوگا۔ اور حاجی جو ہے ذبح کرنے والے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھے گا تو یہ اس کی حرکت کے ساتھ شامل ہوگا۔ یہاں تک حاجی کی قربانی کے مصرف کا تعلق ہے تو واجب ہے کہ حاجی صاحب اپنی قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ برادران مومن کے لیے ہدیہ کرے اور ایک حصہ فقراء کے لیے صدقہ کرے اور ایک حصہ اپنے لیے قرار دے۔ اور ان میں ترتیب واجب نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ پہلے مومن کو ہدیہ کرے پھر فقیر کو صدقہ دے اور پھر اپنے لیے رکھے، بلکہ اگر اس کے برعکس ہو جائے، پہلے اپنے لیے پکا لے اور کھا لے اور پھر صدقہ کرے اور پھر ہدیہ کرے تو بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح ان حصوں میں تساوی اور برابری بھی واجب نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ تینوں اقسام برابر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر خود کھانا ہے اس نے تو ایک سیوم اس کے لیے قرار دے سکتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارا ہی اس کو کھانا واجب ہے، چونکہ اس پر عمل ممکن نہیں ہوتا، بعض اوقات عسر و حرج اور محال لازم آتا ہے، بلکہ کافی ہے کہ حاجی ایک مقدار گوشت کی کچھ کھا لے تاکہ اتنا صادق آئے کہ اس نے اس سے کچھ کھایا ہے، اور بقیہ کو ہدیہ کر دے اور صدقہ کر دے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُسْتَحَبُّ جَعْلُ يَدِهِ أَيِ النَّاسِكِ مَعَهُ اے مَعَ الذَّابِحِ لَوْ تَغَيَّرَا، یعنی حاجی کا اپنے ہاتھ کو قرار دینا، معہ یعنی ذابح کے ساتھ، یعنی جو شخص قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے اگر وہ خود حاجی نہ ہو، کسی اور سے ذبح کروا رہا ہو تو اپنا ہاتھ بھی اس ذبح کرنے والے کے ہاتھ پہ رکھے تاکہ دونوں اس میں شریک ہو جائیں قربانی میں، تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ لو تغیرہ یعنی اگر حاجی اور ذبح کرنے والا مختلف ہوں، حاجی جب کسی اور کے ذریعے اپنی قربانی کو ذبح کرواتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنا ہاتھ بھی اس ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر رکھے۔ اکثر نسخوں میں تو معہو اے مع الذابح میں اے موجود نہیں ہے، حالانکہ مراد وہی ہے، یعنی مع الذابح مراد ہے، لیکن بعض نسخوں میں اے کا لفظ بھی موجود ہے جو اے تفسیری ہوتا ہے کہ ضمیر سے مراد کیا ہے۔ وَيَجِبُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْإِهْدَاءِ إِلَى مُؤْمِنٍ وَالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ مَعَ فَقْرِهِ وَالْأَكْلِ، اور واجب ہے کہ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ ہدیہ کرے مومن کی طرف اور ایک حصہ صدقہ کرے مومن کو جب وہ فقیر ہو اور مسکین ہو، مستحق ہو، اور ایک حصہ خود کھانے کے لیے قرار دے۔ ولا ترتیب بینہا، اور ان میں ترتیب واجب نہیں ہے، یعنی پہلے مومن کو ہدیہ کرنا پھر مومن کو صدقہ دینا جو فقیر ہو اور آخر میں خود کھانا، بلکہ اس کے برعکس بھی اگر کرے تو جائز ہے۔ ولا یجب التسویۃ، اور ان جو تقسیم کی 3 مقداریں ہیں تو ان میں برابری بھی واجب نہیں ہے، بل یکفی من الاکل مسمہ ہو، بلکہ اتنا کھانا کافی ہے کہ جس سے نام صادق آئے کہ اس نے کچھ حصہ کھایا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر بکرا ہے، اونٹ ہے تو اس کا تیسرا حصہ مکمل یہ کھائے گا تو تب جا کر یہ واجب ادا ہوگا، یہ تو ممکن نہیں ہوتا بعض صورتوں میں۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَلَّا يَنْقُصَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ ثُلُثِهِ، ہاں ہدیہ اور صدقہ میں شرط ہے کہ وہ اس کی
ایک ایک تہائی سے کم نہ ہوں. اگر زیادہ اس میں شامل کرتا ہے تو وہ تو اچھا ہے، لیکن اس کو ایک تہائی سے کم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کھانے والے حصے کو ادھر شامل کر سکتا ہے، لیکن صدقہ اور ہدیے کے حصے کو آپ نے کھانے میں شامل نہیں کر سکتا. اس کا یہ معنی بنے گا. یہاں تک یہ مستحب تھا کہ جناب حاجی اگر کسی اور کسائی سے اپنی قربانی ذبح کرواتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کسائی کے ہاتھ پر رکھے. تو اس کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کان علی بن الحسین علیہم السلام یجعل السکین فی ید الصبی ثم یقبض الرجل علی ید الصبی فیذبح. وسائل الشیعہ باب 36 ابواب الذبح حدیث پنجم. اس کا معنی یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑواتے تھے اور پھر ذابح اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جانور کو ذبح کرتا تھا. اور یہ روایت فروع کافی اور محاسن برقی میں موجود ہے. ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 119 میں بھی موجود ہے. اور اس طرح اور بھی روایات اس معنی پر دلالت کرتی ہیں. جہاں تک قربانی کے تقسیم کا تعلق ہے تو ابن ادریس حلی اور سید المدارک اس کے قائل ہیں، اور علامہ حلی بھی وجوب عقل یعنی کھانے اور کھلانے کو واجب سمجھتے ہیں، اور یہ موجب نہیں ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، چونکہ قرآن کریم کی آیت سورہ حج آیت 28 ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس سے کھاؤ اور اس سے فقیر شخص کو کھلاؤ. اور دوسری آیت ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ سورہ حج آیت 36 ہے. اور معاویہ بن عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اذا ذبحت او نحرت فکل وعطم كما قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فقال القانع الذي يقنع بما اعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس الفقير. وسائل الشیعہ باب 40 ابواب الذبح حدیث اول ہے. جب تم قربانی کے جانور کو ذبح یا نحر کرو تو خود کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس سے خود کھاؤ اور کانے اور معتر کو کھلاؤ. فرمایا کانے وہ ہے جو اس پر اکتفا کر لے جو کچھ تم اسے دے دو، اور معتر وہ ہے جو تم پر مسلط ہو جائے، اور سائل وہ ہے جو دونوں ہاتھ پھیلا کر تم سے سوال کرے. اور باعث سے مراد فقیر اور نادار ہے. تہذیب الاحکام سے وسائل الشیعہ میں ہے، ترجمہ وسائل الشیعہ جلد صفحہ 122 پہ. اور اسی معنی میں صحیح صفوان و معاویہ بن عمار دلالت کرتی ہیں. یہ اس باب کی حدیث نمبر 14 ہے. اور جناب مترجم نے فرمایا ہے کہ اس باب میں کل 28 حدیثیں، جن میں سے 12 کو چھوڑ کر باقی 16 کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو 12 حدیثیں اس سے حذف کی گئی ہیں ترجمہ اردو وسائل الشیعہ میں. جبکہ مشہور فقہائے شیعہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کو واجب سمجھتے ہیں. موثق شعیب عقر کوفی قلت لابی عبداللہ علیہ السلام سقت فی العمرہ بدن فأین انحرها قال بمکہ قلت ای شیء اعطی منها قال قل ثلثا واہد ثلثا وتصدق بثلث. وسائل الشیعہ باب 40 ابواب الذبح حدیث 18 ہے. میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی میں عمرہ میں ایک اونٹ ساتھ لایا ہوں تو کہاں اس کو نحر کروں؟ فرمایا مکہ میں. عرض کی کہ کتنا حصہ اس سے عطا کروں؟ فرمایا 1/3 کھاؤ، 1/3 ہدیہ کرو اور 1/3 صدقہ کرو. صحیح ہے ابو صبا کنانی جلیل القدر سے کراوی سالت ابا عبداللہ علیہ السلام عن لحوم الاضاحی قال کان علی بن الحسین و ابو جعفر علیہ السلام یتصدقان بثلث علی جیرانہم وثلث علی السوال وثلث یمسکانہ لأہل البیت. یہ بھی اسی باب میں ہے. میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا قربانی کے جانور، قربانی کے گوشت کے بارے میں. فرمایا امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام 1/3 اپنے ہمسایوں پہ صدقہ کرتے تھے، 1/3 مانگنے والوں کو دیتے تھے اور 1/3 اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے. اس بنا پر کہ اہدا کا ارادہ کیا جائے تصدق سے جو اپنے ہمسایوں کو دینا ہے، اگرچہ کہ یہ حاج کران کی قربانی کے بارے میں ہے. اور دوسری جو ہے
وہ مستحب قربانی کے لیے، جیسا کہ اسے ظاہر ہے، لیکن یہ تمتع کی قربانی کو شامل ہیں، چونکہ واجب اور مستحب کی قربانی کی تقسیم کا معیار ایک ہی ہے۔ شہید اول و ثانی اور محقق ثانی فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم واجب ہے، چونکہ ان دونوں روایات میں امر آیا ہے اور امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، جبکہ بقیہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، چونکہ دلیلیں بقیہ اس سے خالی ہیں، اور دو آیتوں میں اور متقدم روایت میں بھی اس کو مصرف کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ابن ادریس ہلی اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ اس سے کھانا واجب ہے، چونکہ اس کا امر آیا ہے دو آیتوں میں، اور صحیح معاویہ بن عمار کے جو نبی اکرم کی حج کی کیفیت کو بیان کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین ينحر ان يؤخذ من كل بدن يذوى من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله وعلي علیہ السلام منها وحصى من مرقها، کہ نبی اکرم نے حکم دیا جب اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ ہر بدن سے، ہر یعنی قربانی سے کچھ حصہ گوشت کا اٹھا کر اس کو بھونا جائے اور اس کو کھایا جائے، اور نبی اکرم نے اور امام علی علیہ السلام نے اس سے کھایا اور اس کے سالن کو یا اس کے شوربے کو بھی پیا۔ وسائل و شیعہ باب 40 ابواب الذبح حدیث 11 ہے، اور اس طرح اور بھی روایات ہیں، جبکہ اکثر فقہائے شیعہ سے منقول ہے کہ یہ مستحب ہے، چونکہ دونوں آیتوں میں جو امر وارد ہے وہ مقام توہم حاضر میں وارد ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی جو کر دی جاتی ہے ادھر تو یہ حرام ہے اس کا کھانا، تو اس وہم و خیال کو ہٹانے کے لیے ہے، چونکہ جاہلیت کے دور میں وہ اپنے اوپر قربانی کے جانور کو کھانا حرام سمجھتے تھے، جیسا کہ جناب جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں اس کو لکھا ہے۔ اور اگر اس کی تقسیم کو واجب قرار دیں تو اس کا معنی یہ کہ اگر قربانی کرنے والا اس پر عمل نہ کرے اور کسی کو نہ دے اور کسی کو صدقہ بھی نہ کرے بلکہ اس کو ذبح کرے اور اس کو وہیں پر چھوڑ کے آ جائے، تو کیا وہ ضامن ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال اس میں تو شک نہیں کہ وہ اپنے حصے کی نسبت تو ضامن نہیں ہوگا، چونکہ کسی دوسرے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا حق، لیکن باقی کے حوالے سے قریب تر نظریہ یہ کہ ضامن ہوگا، چونکہ یہ دوسروں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہاں تک مومن کو ہدیہ کرنے کا تعلق ہے تو روایات مطلق ہیں، لیکن ان کو مقید کیا گیا ہے کہ مومن کو ہدیہ کرے، اور جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا لا ریب فی عدم اعتبار الفقر فی ثلث الاہداء، جو ہدیہ کرنا ہے تو اس مومن میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے، بل ان لم یکن الاجماع لا یعتبر فی الایمان خصوصاً مع ندرت فی تلک الامکنہ والازمنہ، اگر اجماع نہ ہوتا تو اس میں ایمان کی شرط بھی نہ ہوتی، خصوصاً چونکہ ان زمانوں میں اور ان جگہوں پر ایسے لوگ کم ملتے تھے۔ فَيَلْزَمْ إِمَّا سُقُوطُ وُجُوبِ الْهَدْيِ أَوِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ، تو لازم آتا یا تو قربانی کا وجوب ہی ساقط ہو یا پھر محال کی ذمہ داری اس کے ذمہ ڈالی گئی ہو۔ وَلَيْسَ وَكَالزَّكَاةِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْانتِظَارُ، اور یہ زکوٰۃ کی طرح بھی نہیں ہے کہ اس میں انتظار کیا جائے جب کوئی مستحق مومن بندہ ملے اس کو دیں۔ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُشْرِكِ وَعَلَىٰ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْحَرُورِيَّةِ، اور نیز کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ما يدل عدم کراہت اعطاء المشرک، کہ مشرک کو بھی دینے میں کراہت نہیں ہے، اور حروری اور جو خارجی قسم کے لوگ تھے ان کو بھی دینا جائز ہے۔ وَأَنَّ لِكُلِّ كَبِدٍ حِرَاءٍ أَجْرٌ، اور ہر جو پیاسا اور بھوکا جگر ہے اس کو دینے میں اجر ہے۔ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْأَحْوَطَ مُرَاعَاةُ مَعَ الْإِمْكَانِ، لیکن پھر کہتے ہیں کہ شک نہیں ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ممکنہ صورت میں مومن کو دیا جائے، کما ان الاولی منع المعلوم نصبہ، اور اسی طرح بہتر یہ ہے کہ جس کو دیں وہ ناصبی اور دشمن اہل بیت کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بل یعطی المستضعف او مجہول الحال، بلکہ مستضعف ہو یا مجہول الحال ہو۔ اور صدقہ دینا ہے تو مومن فقیر کو، تو فقر ہونا تو آیات سے ظاہر ہے، ایمان کی دلیل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو اعتبار کیا جائے جیسا کہ ہدیہ کے باب میں اس کو دیکھا گیا ہے۔ اور اس کی تقسیم میں
تساوی اور برابر ہونا حصوں کا واجب نہیں ہے۔ صاحب جواہر نے فرمایا اما القسمۃ وثلاثا فلم ارى قولا بوجوبها، 3 حصوں میں ایک تہائی کر کے تقسیم کرنے کے وجوب کا قول مجھے نظر نہیں آیا، اور دائم الاسلام میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ینبغی لمن اہدى ہدیا تطوعا او اضحى ان یاکل من ہدیہ واضحیتہ ثم یتصدق وليس فی ذلک توقیت یاکل ما احب ویطعم ویہدی ویتصدق۔ قال اللہ عز وجل وقرأ الآیتین، سزاوار ہے کہ جو بندہ مستحب قربانی کرے یا واجب ہو تو پھر وہ کچھ مقدار میں کھائے اور کچھ صدقہ کرے، اور اس میں کوئی واجب مقدار نہیں ہے، بلکہ جتنا چاہے کھا لے اور باقی صدقہ کرے اور ہدیہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی دو آیتیں بھی متعلقہ پڑھی۔ اور یہ روایت مستدرک الوسائل باب 35 ابواب الذبح حدیث ہفتم میں ہے۔ تو پہلے جو وجوب کا قول گزرا ہے وہ 3 مقام میں صرف کرنے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے تھا، اور یہاں پر جو وجوب کی نفی کر رہے ہیں تو یہ 3 قسموں میں برابر تقسیم کرنے کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی حاج تمتع کی قربانی میں، کہ یہ کہیں کہ وہ 1/3 پورا کھائے اور 1/3 پورا صدقہ کرے اور 1/3 پورا ہدیہ کرے۔ ہاں شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام اور اسی روضہ بہیہ فی شرح لمعۃ دمشقیہ یعنی شرح لمعہ میں وجوب تصدق کے قائل ہیں، یعنی صدقہ بھی 1/3 پورا کرے اور ہدیہ بھی 1/3 پورا کرے۔ تو انہوں نے نافی کی ہے کہ وجوب تسویہ نہیں ہے، تمام حصوں کو برابر کرنا واجب نہیں ہے، 1/3 کا کھانا جو ہے نا واجب نہیں ہے، باقی 1/3 ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسا نظریہ ہے کہ جو دوسرے علماء نے اختیار نہیں کیا۔